عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ یہ ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ ہماری پراپرٹی ہے وہ سیل نہیں ہو رہی، استخارہ کر کے بتائیں۔ نام ہے صدیق اور صدیق کی والدہ کا نام ہے نسیم اختر۔ سید صدیق نام بتایا، انہوں نے پراپرٹی ان کی سیل نہیں ہو رہی۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، وظیفہ بھی انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ پراپرٹی آپ کی سیل ہو جائے۔ جی میرا نام ماجد علی ہے، میں بلوچستان شہر سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو یہی پڑھنا چاہیے کہ یا سلام 111 مرتبہ یا کوئی اور بھی وظیفہ؟ صحیح ہے، یا سلاموں کے علاوہ بھی اور کوئی وظیفہ ہے، ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے بیٹے کا نام محمد حسان ہے اور اس کی والدہ کا نام ختیجہ بی بی ہے۔ وہ 6 ماہ کا ہو گیا ہے پر بہت زیادہ کمزور ہے، استخارہ کر دیجئے۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام سائم اجاز ہے، میرے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے۔ سر میں درد رہتا ہے، سائم نام آپ نے بتایا نا۔ جی انشاءاللہ ابھی اس حوالے سے آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ ایک تو میرے والدین بہت بیمار رہتے ہیں اور میرا کاروبار بہت دیر سے بند ہے۔ اللہ پاک آپ کے والدین کو شفا عطا فرمائے۔ دوسرا جو آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کاروباری حوالے سے، تو اس کا بھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ جی سر، میرا نام ہے محمد شاہد سولنگی نام ہے، والدہ کا نام ہے سکینہ بیگم۔ سر مکان لینے کے کوشش کر رہے ہیں، پچھلے 3 سال ہو گئے، انتہائی جستجو کر لی، سب کچھ کر لیا ہے مگر ہو نہیں پا رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، کوشش اپنی جاری رکھیں اور ارادے اپنے مضبوط رکھیے گا، کوشش جاری رکھیں، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ الکریم بہتر ہوگا۔ باقی ابھی اس حوالے سے وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں، استخارہ بھی کرواتے ہیں، کافی ساری کالز بھی ہو گئی ہیں، استخارے بھی راحل بھائی ماشاءاللہ آپ فرما لیجئے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے صدیق بھائی تھے، یہ اپنی پراپرٹی سیل کرنا چاہ رہے ہیں، بک نہیں پا رہی۔ بالخصوص بروکر حضرات جو ہوتے ہیں نا، اپنا کبھی زمین بیچ رہے ہوتے ہیں، کبھی مکان بیچ رہے ہوتے ہیں، یا ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کے مسائل درپیش ہو جاتے ہیں کہ کبھی مکان بیچنا پڑ جاتا ہے، گاڑی بیچنا پڑ جاتی ہے، اچھا موبائل بیچنا پڑ جاتا ہے، اور اس طرح کی بعض اوقات ضروریاتی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں بیچنا پڑ جاتی ہیں۔ ایک یہ، اچھا دوسرا بعض اوقات یہ تاجر حضرات بھی ہوتے ہیں جو اپنی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، نہیں بک پا رہی ہوتی۔ تو اس طرح کی جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں آپ کو، اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ پرابلم ہو تو ان کے لیے بھی، اور بالخصوص یہ جن اسلامی بھائی نے قول کی کہ پراپرٹی سیل کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ایسا وظیفہ کریں کہ پراپرٹی سیل ہو جائے اور اچھے داموں میں فروخت ہو۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا۔ یہاں سے یہ آیت شروع ہوگی اور یہ آخر تک یہ آیت پڑھنی ہے۔ پڑھنے کا انداز کیا ہوگا کہ اگر پراپرٹی ہے، گھر بک نہیں رہا تو گھر کے باہر مین گیٹ پہ ہی پڑھ کر دم کر دیں۔ اگر گھر دور ہے، جہاں جانا ممکن نہیں ہے، تو پڑھ کر جہاں ہیں آپ وہیں پڑھ کے دعا کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کی وہ پراپرٹی بک جائے گی۔ اسی طرح اشیاء مثلاً بائک، سائیکل، موبائل، گاڑی اگر بک نہیں رہی، کافی ٹائم ہو گیا، پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ قرآن پاک کی آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، یہ پڑھ کر دم کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ چند ہی وقت میں بک جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 آپ نے فرمایا نا، یہ ناظرین نوٹ کر لیجئے گا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، یہ ایک مرتبہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ اچھا اس کے بعد بھی ہمارے ایک اور اسلامی بھائی یہ پوچھ رہے تھے کہ یا سلام والا جو وظیفہ ہے، ایک تو یہ بیماری کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی اور کوئی ایسا وظیفہ کہ جو بیماری کے لیے پڑھا جائے؟ اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے جی، اگر کرنے والا بن جائے تو انشاءاللہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوں گے۔ کیسے؟ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو ہر دوسرے لقمے میں یا ہر تیسرے لقمے میں یا واجدو کہہ لیا کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ بیماری بھی دور ہوگی اور پیٹ میں نور بھی ہوگا۔
صحیح، ماشاءاللہ. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے اپنے والدین کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے، لیکن نام خیر انہوں نے نہیں بتایا تھا. والدین بیمار ہیں، اللہ شفا کیا وظیفہ یہ کریں؟ اللہ شفا عطا فرمائے، ان کے تمام جسمانی روحانی معاملات حل فرمائیں، ان کے والدین کے، ان کے لیے آسانی فرمائیں. ان کے لیے وظیفہ یہ عرض ہے کہ روزانہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں اپنے والدین کے حق میں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ جلد از جلد شفا یاب ہوں گے. اچھا، ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا، روحانی علاج کے بستے سے اپنے والدین کے لیے تعویذات حاصل کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ، تعویذات بھی حاصل کیجئے، اور والدین دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، خوب خدمت کیجئے اور خوش دلی کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت کیجئے، خدمت بھی کیجئے، دعائیں بھی لیجئے اور ان کا علاج بھی کروائیے، روحانی علاج بھی کروائیے. انشاءاللہ الکریم بہت جلد آپ کے والدین صحت یاب ہو جائیں گے. آئیے ناظرین، شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کیے تھے، وقت ہوا ہے ان کے جوابات کا، نوٹ کیجئے گا. جی راحل بھائی، ہو گئے استخارے ماشاءاللہ؟ جی، صدیق بھائی کا جو میسیج آیا تھا کہ پراپرٹی سیل ہونے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے، تو ان کے ساتھ صرف وقتی آزمائش ہے. ہمارے اسلامی بھائی نے الحمدللہ وظیفہ بتا دیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو وہ پابندی سے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اور آپ کے حق میں بہتر ہوا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پراپرٹی اچھے داموں میں سیل ہو جائے گی انشاءاللہ. دوسرا مسئلہ تھا حسان، یہ کمزوری اور بیماری کا مسئلہ تھا، تو ان کے ساتھ نظر بد کا مسئلہ آ رہا ہے. تو نظر بد کے لیے 7 لال مرچیں لے کر ان کے اوپر سے 7 دفعہ اتار کر آپ نے جلانا ہے. انشاءاللہ اس پر عمل کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیماری بھی دور ہو جائے گی ماشاءاللہ. جی، مزید تیسرا تھا شاہد سولنگی بھائی. شاہد سولنگی بھائی کے ساتھ جادو کا اشارہ آیا ہے. تو شاہد بھائی کو مشورہ یہ ہے کہ روزانہ 101 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جادو کے اثرات بھی دور ہو جائیں گے اور آپ کے جو مکان سیل ہونے میں جو رکاوٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی. آخری تھا نازنین، ہماری بہن تھی، ان اسلامی بہن کے ساتھ بیماری کا اشارہ تھا، تو ان کے ساتھ صرف وقتی آزمائش ہے. تو یہ روزانہ یا سلام 111 مرتبہ یہ اپنے معمول میں رکھ لیں، خود اپنے اوپر دم بھی کر لیں، پانی پر دم کر کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا ہوگی. اللہ پاک ان کو شفا کلی عطا فرمائے. آئیے ناظرین، شامل کروں گا آپ کے میسیجز اور ہمارے سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہیں. شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج پر بھی ماشاءاللہ اس پیج پر بھی کافی سارے یہ میسیجز آئیں. ایک اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں کہ بچہ بیمار رہتا ہو اور کمزور بھی ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، سورۃ البینہ یہ پڑھ کر بچے پر دم کریں. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، مدثر رضا ہیں حالہ سندھ سے، انہوں نے میسیج کیا ہے کہ میری ہمشیرہ کے پورے چہرے پر بال ہیں اور کچھ نشان بھی ہیں اور دانے وغیرہ بھی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. کیا فرمائیں گے ناصر بھائی اس حوالے سے؟ چہرے پر اگر کسی کے غیر ضروری بال آ جائیں، جسم پر بعض اوقات غیر ضروری بال آ جاتے ہیں، چہرے پر دانے نکل آتے ہیں، جسم پر بھی بعض اوقات اس طرح کے نشانات ظاہر ہو جاتے ہیں کہ بڑی آزمائش ہوتی ہے، دیکھنے میں بھی بعض اوقات یہ بدنما معلوم ہوتے ہیں، تو کیا وظیفہ کیا جائے کہ یہ مسئلہ حل ہو؟ اللہ پاک آسانی فرمائے. اس کے لیے 2 وظیفے ہیں. اگر دانے ہیں تو اس کے لیے الگ وظیفہ ہے، اور اگر زائد بال آ رہے جہاں نہیں چاہیے، اسی طرح اگر چہرے میں داغ ہے، جسم میں کہیں بھی داغ ہے، تو اس کے لیے ایک الگ وظیفہ ہے. دونوں وظیفے نوٹ فرما لیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. 3 مرتبہ یا رقیبو پڑھیں. یا رقیبو پڑھنے کے بعد دونوں ہتھیلیوں پہ دم کریں اور جہاں جہاں دانے ہیں وہاں پھر لیں. مثلا چہرے میں تو چہرے میں ہاتھ پھیر لیں، اور اسی طرح جہاں جہاں داغ ہے یا رقیبو کی بجائے اب یہاں پہ پڑھنا اپنے یا نورو 15 مرتبہ پڑھ کے اسی طرح دم کریں اور پھیر لیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ داغ دبے سب دور ہوں گے. تو یہ 2 وظیفے ان کو کرنے ہوں گے نا؟ جی. ایک تو یا رقیبو والا آپ نے بتایا، یا نورو 3 مرتبہ پڑھنا، اور یا نورو 15 مرتبہ. ماشاءاللہ. تو اس کے مطابق عمل کیجیے گا. دیگر ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. کامران بات کر رہا ہوں. بچوں کے پیٹ کے امراض کے لیے روحانی علاج بتائیے. بچوں کے پیٹ کے امراض کے حوالے سے انشاءاللہ وظیفہ بھی بتائیں گے اور اس حوالے سے ایک تعویذ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. ہوتا ہے بعض اوقات یہ بچوں کے بہت زیادہ پیٹ خراب ہو جاتے ہیں کہ والدین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ بھائی بچوں کے پیٹ بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، تو اس کا کیا وظیفہ ہے، کیا اس کا تعویذ ہے؟ شامل رہیے گا سلسلے میں. ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو وظیفہ بتاتے بھی ہیں اور تعویذ بنانے کا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو سکھاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میری والدہ کا نام شکورہ بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام راجو بی بی ہے. استخارہ کر دیجئے کہ ان کو ہر وقت پریشانی میں رہتی ہیں.
اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کی والدہ کی یہ کیفیت بہتر ہو جائے، خوش کریں والدہ کو، کوئی ایسا کام کر دیں اور ان کے مزاج کے مطابق آپ کوئی ایسا کام کر دیں کہ والدہ آپ کی خوش ہو جائیں، ان کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو جائیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ باقی وظیفہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی والدہ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے کہ ان کی یہ پریشانی اور یہ غصہ ختم ہو جائے۔ استخارہ بھی انشاءاللہ کرواتے ہیں۔ جی اگلی قول۔ بیٹے کا نام عبدالوہاب ہے، اس کی والدہ کا نام سجدہ رفیق ہے، اسے بخار رہتا ہے، 1 سال کا ہونے والا ہے، تو پلیز استخارہ فرما دیں۔ صحیح، اگلی قول دیجیے۔ عبدالرؤف فیضان مدینہ ہیڈراج کا بھاولپور سے عرض کر رہا ہوں، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں ہم پڑھ کر وہ جائیں تو ہمیں ہماری استطاعت کے مطابق وہ جانور مل جائے اور وہ بیمار وغیرہ بھی نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ چلیں ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، آپ یہ پڑھ کر جائیں، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی، وہ سودا مرضی کے مطابق ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری رینج کے مطابق، میری استطاعت کے مطابق، جو ایک بجٹ ہوتا ہے ہر شخص کا، اس کے اندر مجھے جانور مل جائے۔ تو لیجئے، اب جب آپ خریداری کے لیے جائیں تو خریداری کے لیے جانے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ کر جائیے گا۔ 21 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ 21 مرتبہ پڑھ کر چلے جائیں، انشاءاللہ الکریم وہ سودا آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور جو جانور آپ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں نا، تو وہ بھی انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کی رینج کے مطابق آپ کو مل جائے گا۔ صدق کے دل کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ آپ لین دین کے معاملات کیجئے، انشاءاللہ الکریم دیکھیں آپ کو برکتیں بھی ملیں گی اور جانور بیمار نہ ہو۔ تو اس حوالے سے یا اللہ 49 مرتبہ 49 ٹائمز یہ پڑھ کر آپ جانور پر دم کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے جانور بیمار نہیں ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات۔ ہمارے جن ناظرین نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی عبدالوہاب بچہ جس کو بخار کا مسئلہ تھا، تو اس بچے کے ساتھ نظر بد کا مسئلہ ہے۔ اچھا، تو یہ اپنے قریبی بستے سے تعویذات بھی حاصل کریں، اس کے ساتھ ہی یہ 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، سیدھے ہاتھ پہ دم کریں، چہرے پر پھیریں، بچے کے صحیح۔ پھر دوبارہ انہوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، الٹے ہاتھ پر دم کر کے آپ اس کے الٹے چہرے پر یعنی کہ الٹی طرف پھیرنی ہے، پھر تیسری مرتبہ پڑھ کے پورے چہرے پر پھیر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نظر بد کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صحیح، اور بخار بھی اتر جائے انشاءاللہ۔ بخار کے تعویذات یہ بستے سے ہی حاصل کریں۔ اچھا، یہ بچوں کے حوالے، بڑوں کو بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بخار چڑھ جائے، اترنے کا نام نہیں لے رہا ہوتا، وہ بھی اس وظیفے پر عمل کریں گے؟ جی وہ بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ جی مزید بھی ہیں استخاروں کے ایک اور تھا، ان کے ساتھ پریشانی کا جو مسئلہ تھا، وقتی آزمائش ہے، کوئی جسمانی کوئی پرابلم یا کوئی ٹینشن وغیرہ کا مسئلہ ہوگا، تو اس کا اسی طریقے سے ہوتا ہے بعض اوقات جب بندہ خود سوچ سوچ کے ٹینشن اپنے اوپر حاوی کر لے، طبیعت میں ایک چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بلڈ پریشر پرابلم بھی اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ یعنی کہ جسمانی بیماری کی طرف چلا جاتا ہے۔ صحیح، یعنی ان کے ساتھ کوئی ایسا روحانی مسئلہ، کوئی جادو، کوئی عملیات وغیرہ نہیں، ان کی اپنی کیفیت ہے۔ اب اس کا حل بھی ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے یہ روزانہ 111 مرتبہ یا سلامو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے یا کہارو 100 مرتبہ، 100 مرتبہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، ان کی والدہ یہ خود پڑھ لیں؟ یہ خود پڑھ سکتے تو جنہوں نے کال کیا وہ پڑھ کے دم کر دیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک کال آئی تھی، ہمارے کامران بھائی تھے، انہوں نے بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ بچوں کے عموماً پیٹ یہ خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کا کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے بچوں کے پیٹ یہ ٹھیک ہو جائیں؟ اس کے لیے وظیفہ بھی ہے اور ایک آج تعویذ بھی انشاءاللہ بنا کے دکھائیں گے۔ تعویذ سکھا رہے ہیں آج؟ انشاءاللہ سکھائیں، ماشاءاللہ۔ چلو پہلے وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ پڑھ کر پانی میں دم کرنا ہے اور وہ پانی بچے کو پلا دیں۔ اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ پیٹ کے جملہ امراض کے لیے مفید۔ یہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے یہ آیت مبارکہ؟ 1 مرتبہ۔ 1 مرتبہ؟ جی صحیح ہے، 1 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں۔ جی صحیح، پانی پہ دم کر کے بچے کو پلا دیں، یہ تو وظیفہ ہوا۔ اسی کے ساتھ اس کو تعویذ بھی بنانا ہے، تعویذ کا اسی آیت کا، اسی آیت مبارکہ وہ کیسے بنائیں گے تعویذ؟ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ دیکھیں اب آپ کو وظیفہ تو ماشاءاللہ بتا دیا گیا، اب تعویذ بنانے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے اور آپ کو سکھایا جائے گا کیسے آپ نے یہ تعویذ تیار کرنا ہے۔ جی ناصر بھائی۔ صحیح، یہ آیت مبارکہ آپ لکھ رہے ہیں، یہی آیت مبارکہ نا؟ جی صحیح ہے۔ اچھا، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ میں عرض کرتا چلوں ناظرین کو کہ یہ الحمدللہ عز و جل سورہ صافات قرآن پاک کے
पारा 23 सूरह सौफ़ात की आयत नंबर 47 ये नोट कर लें अपने पास। जब भी अल्लाह ना करे बच्चों का पेट ख़राब हो या बाद औक़ात बच्चों का पेट फूल जाता है और पेट के अंदरूनी मामला इस तरह के हो जाते हैं, तो आप ये आयत मुबारक पढ़कर बच्चे पर दम भी कर दें और पानी पे दम करके भी पिलाएं। और तावीज़ कैसे बनेगा वो हमारे नासिर भाई माशाअल्लाह ये आपको बता रहे हैं लिखकर। ये देखें, अब ये तावीज़ है सही। तो अच्छा, इसमें मैं यहाँ अर्ज़ करूँगा कि स्क्रीन पर दिखा दें हमारे नाज़रीन को ना, वो जो इससे पहले आयत मुबारक थी ना, तो वो दिखा दें स्क्रीन पर। जी, ला फ़ीहा ग़ौलुन वला हुम अन्हा युनज़फ़ून। इस आयत को आपने एक सादे से पेपर में लिखना है जी, और लिखने में ये एहतियात करनी है, गोल दायरे वाले जो हरूफ हैं इनको खुला रखना है और ज़बर ज़ेर नहीं डालना। जो नुक्ते हैं नुक्ते जुदा जुदा रखने हैं और एक सादे से पेपर में लिखे, कोई सा भी पॉइंटर हो कोई इशू नहीं है। इसके बाद इसको किसी भी अंदाज में लिपेट लें, लिपेटने के बाद बच्चे के पेट में बांध दें। अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। ये कब तक बना रहे फिर पेट? जब तक पेट का दर्द है। जब तक पेट का दर्द है, पेट में तकलीफ है, उस वक्त तक ये बच्चों के अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह पेट के जुमला अमराज के लिए मुफीद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, ये बच्चे बड़े दोनों के लिए है ना? जी जी। ये या खास बच्चों के हवाले से? बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, बड़े के लिए भी इस्तेमाल, बड़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको आज माशाअल्लाह वजीफ़ा भी बताया गया, तावीज़ बनाने का भी तरीका माशाअल्लाह सिखा दिया गया। ये तावीज़ आप पेट पर बांधिएगा। अच्छा, बाद औक़ात पेट में रसूलियाँ हो जाती है ना, पेट में बाद औक़ात इन्फेक्शन हो जाते हैं, इस तरह के भी अमराज ये लगे रहते हैं। अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए। बड़ा ज़बरदस्त ये तावीज़ माशाअल्लाह है, तो आप ये बांधें, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह करीम फ़ायदा हासिल होगा। आइए नाज़रीन, शामिल करता हूँ मज़ीद आपकी कॉल्स। देखते हैं कि नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। जी, चलाइएगा। कौन? मेरा नाम गुलाम हुसैन है, मेरी वालदा का नाम हसीना है। मेरी बड़ी आंट में डॉक्टर ने गुठली बता दी, डॉक्टर ने कैंसर बोल दिया। जुनैद भाई, आपसे मैं बोला मेरे लिए खूबसूरती दुआ करेगा। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे। हिम्मत रखें भाई, हौसला रखें, अल्लाह पाक की शिफ़ा देने वाला है और बड़े बड़े अमराज अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल दूर हो जाते हैं, मरीज़ सेहत याब हो जाते हैं। हिम्मत रखें, हौसला रखें, अल्लाह पाक की रहमत पर कामिल भरोसा रखें। मायूस नहीं होना आपने, मायूसी ये नाउमीदी ये डिक्शनरी से निकाल दें। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल, ये तो कुछ भी, इससे बड़े बड़े जो मरीज़ होते हैं, बड़े बड़े अमराज में मुब्तला होते हैं, वो माशाअल्लाह सेहत याब हो जाते हैं। आपके लिए दुआ भी करवाएंगे और इंशाअल्लाहुल करीम इस हवाले से आपको वजीफ़ा भी मैं अर्ज़ करता हूँ आपको। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरे छोटे भाई हैं अंसर महमूद, उनके वालदा का नाम है मजीदा बीबी, तो भी काम करते हैं। उनके काम में जो है ना रुकावट पेश आती है, तो बराए मेरे इस्तिखारा करके बताएं कि या रूहानी इलाज हमें बताएं। सही, अगली कॉल दीजिएगा। मेरे वालिद साहब तो मतलब दिल की बहुत घबराहट है और मेरे चचा हैं अब्दुल्ला, उनको सर का बहुत दर्द है, दाहिनी दर्द और नजर का भी मसला है। जी, अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम फयाज हुसैन, अम्मी का नाम जैतून बीबी। जी, मैंने इस्तिखारा करवाना था, मेरा कारोबार 3 महीने से बंद हो चुका है। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है, मैं जहानिया से बात कर रहा हूँ। जुनैद भाई से अर्ज़ है कि मेरे और मेरे घर वालों के लिए मक्के शरीफ और मदीने शरीफ की बाद हाज़िरी की दुआ फरमा दें और बेहिसाब मग़फ़िरत की भी दुआ फरमा दें। जज़ाकल्लाह। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। अल्लाह पाक आपकी, हम सब की, हमारे पीर व मुर्शिद की, असाज़ाए कराम की, आका की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह पाक बार बार हम सब को हरमैन तय्यबैन की बाअदब बाज़ुक़ हाज़िरी नसीब फ़रमाए। मज़ीद कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अब्दुल हफीज़ अत्तारी है, वालदा का नाम जैतून अख्तर है। इस्तिखारा करवाना है कि कुछ अर्सा हो गया है मेरी कोई जॉब नहीं रही, मैं जॉबलेस हो गया हूँ और मैं बहुत सी जगहों पे अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक आजमाइश हो रही है। इस वजह से खुसूसी दुआ भी फरमा और इस्तिखारा भी फरमा दें और कार्ड भी फरमा दें। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपको हलाल और आसान रोज़गार बक़दर किफ़ायत अता फरमाए। जी अब्दुल हफीज़ भाई, इंशाअल्लाह इस्तिखारा भी करवाते हैं और वजीफ़ा भी आपको बताएंगे। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरे भाई का नाम उस्मान है, उसके हर काम में रुकावट होती है। जी, अभी इस्तिखारा करवाते हैं आपके भाई का। जी, अगली कॉल। अब्दुल रात मेरा नाम है और मेरी वालदा का नाम है अशरफ बीबी। कराची में रहता हूँ मैं और यहीं पे मेरी दूध की दुकान है और हमें इसमें कुछ बच नहीं रहा। ये हमारे लिए बेहतर है या हम इसको सेल कर देते? सही है, दूध की दुकान है इनकी, इनको बता रहे हैं कि आमदनी में कोई खातिर ख्वाह इन्हें वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, बचत नहीं हो पा रही। अब ये पूछ रहे हैं मैं इस काम को मज़ीद आगे लेकर रखूँ, जारी रखूँ या इसको मैं बंद कर दूँ, कोई दूसरा अगर नया काम शुरू करूँ।
عبدالرزاق ان کا نام ہے، تو اس حوالے سے بھی استخارہ آپ کیجئے گا۔ چلیں استخارے بھی آپ کے کیے جا رہے ہیں، میسیجز بھی ہیں، پہلے روحانی علاج میں شامل کرتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، غلام حسین بھائی، بڑا آپ نے جو کال کی تھی اپنی آزمائش کا، تکلیف کا بتایا تھا کہ آنکھوں میں، بڑی آنکھ میں درد رہتا ہے، کینسر یہ بتایا ڈاکٹر نے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، ہمت رکھیں۔ دیکھیں دو روحانی علاج میں عرض کروں گا، ایک تو یہ کہ آپ نے سورہ مریم اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی یہ پڑھنا ہے، اور سورہ مریم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ رکھ لیں، اور یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے آپ صبح دوپہر شام 3 ٹائم اس کا پانی پئیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر آپ پھیر لیں۔ صحیح، یہ عمل کیجئے دونوں روحانی علاج پر، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آنکھوں کے امراض آپ کے دور ہو جائیں گے، آنکھوں کی بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی، جو بھی امراض ہیں تکلیفیں وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ روحانی علاج کے بستے سے ضرور آپ رابطہ کیجئے، اور باقاعدہ اس کا ایک مکمل علاج بھی کروائیے۔ پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے 40 دن کا، آپ یہ کروائیں۔ الحمدللہ عز و جل ہم نے ایسے مریض دیکھے ہیں کہ جو بڑے بڑے امراض میں مبتلا تھے، ماشاءاللہ روحانی علاج کروایا، تعویذات عطاریہ استعمال کیے، پلیٹو والا یہ کورس کیا، اللہ کی رحمت سے صحت یاب ہو گئے، امراض ان کے دور ہو گئے۔ بعض اوقات تو کئی تو ایسے واقعات سامنے آئے کہ وہ ڈاکٹرز بھی جو ہے نا وہ حیران تھے کہ بھئی آپ کا یہ مسئلہ حل کیسے ہو گیا، آپ کیسے ٹھیک ہو گئے۔ تو اس طرح کے واقعات بہت سارے ماشاءاللہ دکھاتے بھی رہتے ہیں، لا علاج قرار دے دیا۔ جی ماشاءاللہ، اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، تو ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اچھا، یہ ایک میسج تھا ہمارے ایک اسلامی بھائی کا، انہوں نے کہا ہے کہ گردے میں پتھری ہے، ایک تو اس حوالے سے بھی کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیے، اور دوسرا یہ کہ میری بیٹی 2 سال کی ہے، اس کی نظر کمزور ہے اور وہ چلتی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیے کہ نظر بھی ٹھیک ہو جائے اور بچی چلنا شروع کر دے۔ 2 سال کی ہے بچی۔ اللہ پاک ان کے معاملات بہتر فرمائیں۔ گردوں کے لیے ایک بہترین وظیفہ، 7 مرتبہ سورہ علم نشرح، اول آخر درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ، 7 مرتبہ سورہ علم نشرح یہ پڑھ کر دم کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ گردوں کے جملہ امراض سے شفا یابی حاصل ہوگی۔ اسی طرح ایک اسلامی نے بتایا کہ بچی کی نظر کمزور ہے، اللہ پاک ان کے معاملات بہتر فرمائے، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں شہادت کی انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں میں پھیر لیں، یہ کر لیں، یا پھر یا شکورو 41 مرتبہ پڑھ کر حسب ضرورت پانی لے لیں، اس پہ دم کریں 31 دن تک، یہ آپ بچی کی آنکھوں کو اس سے دھوئیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ آنکھوں کے جملہ امراض کے لیے مفید ہے۔ یا شکور جی 41 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ اچھا، آنکھوں پہ پانی، اگر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ آنکھوں پر پانی نہیں لگا سکتے، پہلے جو وظیفہ عرض کیا وہ کر لیں، پھر وہ پہلے والا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ پڑھ کے دونوں شہادت کی انگلی پہ دم کر کے آنکھوں میں پھیلنا ہے اس طرح۔ صحیح، اللہ نے چاہا۔ اچھا، بچی ہے 2 سال کی، بچی تو خود نہیں کر سکے گی اس وظیفے پر عمل، گھر میں سے کوئی والدہ کر لیں، بچی کی والدہ کر لیں، بچی کے والد یہ اس وظیفے پر عمل کر لیں۔ اور آنکھوں کے امراض کے حوالے سے بھی آپ روحانی علاج کے بستے سے تعویذات ضرور حاصل کیجیے گا۔ آئیے ناظرین، شامل کرنے لگا ہوں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ یہ سب سے پہلی کال تھی غلام حسین بھائی، ان کو کینسر کا مسئلہ تھا، تو الحمدللہ کوئی جادو بندش کا اشارہ نہیں ہے، آپ کو صرف بیماری کا اشارہ ہے، تو اس کے لیے آپ 3 دن کے اندر 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلامو پڑھوائیں، اپنے گھر کے افراد بھی سب مل کر پڑھ سکتے ہیں، یا پھر محلے سے بلوا لیں، یا کسی مدرسے کے بچے کو بلوا کر، اور پانی پہ دم کر کے ان کو پلانا بھی ہے، اور ڈاکٹری علاج جو ہے وہ کنٹینیو۔ اچھا، 3 دن کے اندر یہاں 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کرنا ضروری ہے؟ جی، یہ 3 دن کے اندر ہی کم، بالفعل اگر 3 دن میں ممکن نہ ہو سکے یا رہ جائے، وہ آپ آگے بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں، آگے بھی جاری بہتر یہ ہے کہ 3 دن میں ہو جائے، 3 دن میں ہو جائے گا۔ اچھا، پھر جو پڑھائی کروائی جائے 1.25 لاکھ مرتبہ کا ختم کروایا، اب کیا کریں پھر؟ اب اس کو پانی پر دم کروانا ہے اور اس پانی کو استعمال کرنا ہے۔ کون استعمال کرے؟ یہ مریض استعمال، کینسر کا مریض۔ جی جی۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہمارے روحانی علاج کے بستے پر اس کے وظائف بھی ملتے ہیں، تو وہ بھی اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ ہوگا۔ مزید انصر محمود بھائی کام کی رکاوٹ یہ بتا رہے تھے، تو ان کے ساتھ بندش کا اشارہ ہے، تو بندش کے لیے یہ صبح طلوع آفتاب کے وقت 300 مرتبہ درود پاک اور 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں، اسی کے ساتھ اپنے قریبی روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں پر بندش کا ایک توڑ، اس کا ایک علاج ملتا ہے، تو اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ان کی بندش کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔
एक और थे फयाज़ भाई। फयाज़ भाई का कारोबार बंद हो गया, अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानी अता फरमाए और बेहतर रोज़गार अता फरमाए। वक्ती आजमाइश है, कोई जादू या बंदिश का इशारा नहीं है। आप रोज़ाना या मुसब्बी बल असबाब 500 मरतबा इशा की नमाज के बाद नंगे सर नंगे पाँव आसमान के नीचे खड़े होकर पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतरीन इंशाअल्लाह रोज़गार मिलेगा। इसी के साथ असनान भाई के जो रुकावट आती है कामों वगैरह में, इनके साथ भी कुदरती मसला है, वक्ती आजमाइश है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी रुकावट को दूर फरमाए और इस आजमाइश को दूर फरमाए। इसके लिए आप रोज़ाना या कहारू 100 मरतबा का विर्द रखें। जब भी कोई मुश्किलात पड़े, कोई मुसीबत आए, 100 मरतबा या कहारू पढ़ें, इंशाअल्लाह वो मुसीबत दूर हो जाएगी। अब्दुल रज़ाक भाई, जिनकी दूध की दुकान का जो प्रॉब्लम बताया था इन्होंने, देखें दूध की दुकान आप कंटिन्यू रखें और आप ये वजीफ़ा पढ़ें रोज़ाना इशा की नमाज के बाद 500 मरतबा या मुसब्बी बल असबाब नंगे सर नंगे पाँव आसमान के नीचे खड़े होकर ये पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मसला हल हो जाए। अच्छा, अब इसमें मैं चाहूँगा एक दो चीज़ों की थोड़ी वजाहत फरमा दे। या मुसब्बी बल असबाब 500 मरतबा आपने फरमाया और खुले आसमान के नीचे खड़े होने का कहा कि खुले आसमान के नीचे खड़े होकर पढ़ें। बाद औक़ात इस तरह के भी मसाइल होते हैं लोगों के साथ कि भाई अब फ्लैट में रहना है, अब खुले आसमान के नीचे नहीं खड़े हो सकते, मुमकिन नहीं है। क्या आसमान का नज़र आना ज़रूरी है? ऐन बिल्कुल आसमान के नीचे खड़ा होना ज़रूरी है? अच्छा, नंगे पाँव पढ़ना ही क्या ज़रूरी है? देखिए, इस वजीफे में नंगे पाँव खड़ा होना तो पॉसिबल है। हाँ, ये जो आपने फर्स्ट कंडीशन बताई है कि खुला आसमान हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो वो बालकोनी वगैरह में खड़े हो जाएं, सहन में खड़े हो जाएं, जहाँ पर यानी कि फ्लैट्स में उमूमन जहाँ पर वो होता है खिड़की की तरफ खड़े हो जाएं, तो उससे भी ये मसला हल हो जाएगा। सही, 500 मरतबा इस अंदाज से पढ़ना है। सही। मैसेजेस काफ़ी सारे हैं। ये एक मैसेज आया है कि चेहरे पे नूर कैसे आए, कोई वजीफ़ा बताएं। देखिए चलें, चेहरे पे नूर कैसे आए और चेहरा नूरानी कैसे हो, ये तो इबादतों का नूर होता है, ये तकवा और परहेज़गारी का नूर होता है। हमें तकवा, परहेज़गारी ये इख्तियार करना पड़ेगी। और सिर्फ चेहरे पे नूर आ जाए इसलिए तकवा और परहेज़गारी इख्तियार ना की जाए, बल्कि रिज़ा इलाही अज़्ज़ा वजल का हुसूल ये अल्लाह की अता है। हम फ़राइद व वाजिबात की पाबंदी करें, तिलावत कुरान की करें, सजदों की कसरत करें, इबादतों का नूर खुद ही हमारे चेहरों पर ज़ाहिर हो जाएगा। तहज्जुद में उठें, गिड़गिड़ाएँ अल्लाह पाक की बारगाह में, तहज्जुद पाबंदी से अदा करने की कोशिश करें। देखें अल्लाह पाक की बारगाह में हमारी नमाज़ें कबूल हो गई तो इससे बढ़कर और क्या कामयाबी होगी हमारे लिए। और फिर दूसरी बात ये, चलो एक दुआ मैं अर्ज़ करता हूँ आपको, और वो दुआ ऐसी है कि ये उस दिन के लिए चेहरे के रोशन होने की दुआ है कि जिस दिन चेहरे कुछ सियाह होंगे, कई चेहरे सियाह होंगे, उस दिन अल्लाह करे हमारा चेहरा रोशन हो, उस दिन हमारा चेहरा जगमगाता रहे। वो कौन सी दुआ है? जब भी हम वज़ू बनाए ना, वज़ू बनाने में जब हम चेहरा धोते हैं उस वक्त ये दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा बय्यिद वजही यौमा तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। ए अल्लाह मेरे चेहरे को रोशन फरमा उस दिन जिस दिन कई चेहरे सियाह होंगे। तो हमें तो ये दुआ करनी चाहिए। मतलब चेहरा कैसे रोशन हो, इबादतों की कसरत करें, नवाफिल का अहतमाम करें, फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी के साथ साथ तहज्जुद पढ़ें, चेहरे पे चेहरा नूरानी हो जाएगा। ये एक और मैसेज है कि मेरी बेटी है, दौरे पढ़ते हैं, कोई वजीफ़ा बताएं। सूरतुल मुमिनून की आखिरी आयत पढ़कर बच्ची के कान में दम करें। ये जो आखिरी आयत है ना, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, ये मुकम्मल आखिरी 4 आयत पढ़कर बच्ची के कान में दम करें। ये दौरे पढ़ना इंशाअल्लाहुल करीम ये बंद हो जाएंगे। ये स्क्रीन पर भी देखें, आपके सामने है, ये सूरतुल मुमिनून की आखिरी 4 आयत हैं। जी, मज़ीद कॉल्स दीजिएगा। मेरा नाम तबस्सुम अल्ताफ़ है। हमारे घर में बहुत ज्यादा परेशानी है, लड़ाई झगड़े वगैरह, और मेरा किसी काम में, कारोबार में मेरा वो ध्यान नहीं है, कोई कारोबार होता ही नहीं है, करने लगे तो उसमें भी कोई रुकावट आ जाती है। जी, अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद आमिर अब चौकी बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। जुनैद भाई, आपकी खिदमत में अर्ज है कि मेरे वालिद साहब की तबीयत नासाज है, उनके लिए दुआ कीजिएगा। के लिए कोई वजीफ़ा हो तो वो भी इरशाद फरमाइएगा। और मेरे वालिदैन, बहन भाइयों समेत मदीने की हाज़िरी के लिए भी दुआ कीजिएगा। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपको, हम सब को, हर आशिक रसूल को बार बार हरमैन तय्यबैन की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाएँ। अल्लाह पाक आपके वालिद साहिब को भी शिफा अता फरमाएँ। सिलसिले के अख्तिताम पर भी इंशाअल्लाहुल करीम आपके वालिद साहिब के लिए और दीगर नाज़रीन के लिए इंशाअल्लाहुल करीम दुआ होगी। वजीफ़ा अभी इस हवाले से आपको बताते हैं, आपके वालिद साहब सेहतयाब हो जाए। जी, अगली कॉल दीजिए। मेरे बच्चों की अम्मी का करना, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, सर में दर्द, कमर में दर्द, हाथों में सुनो जाना, उसमें तकलीफ, तो वजन बहुत भारी रहता है। सही, अगली कॉल दीजिएगा।
میرا نام محمد آصف ہے. مجھے ذہنی الجھن کافی رہتی ہے اور وہم اور وسوسے بھی بہت آتے ہیں. جی اگلی کال دیجیے. سر میرا نام حسنین ہے اور میری والدہ کا نام حفیظہ بی بی ہے. ہمارے گھر میں نا کچھ اثرات ہیں. وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے کہ گھر کے اثرات کیسے ختم ہو. اگر بالفرض گھر میں اثرات ہوں تو کیسے ختم کریں گے، اس کا وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے. استخارے بھی آپ فرما لیجئے. یہ ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے میسج کیا ہے کہ ان کی کال آئی تھی زوجہ کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ سر میں درد ہے، کبھی ان کی کمر میں تکلیف ہے، وزن ان کا بڑھتا جا رہا ہے. وزن کیسے کنٹرول کریں، اس کا بھی کوئی پاورفل ایسا وظیفہ ہو کہ وظیفہ پڑھیں اور یہاں وظیفہ پڑھیں، یہاں ماشاءاللہ وزن کم ہو جائے ہمارا. پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ درد وغیرہ کے جسم میں کہیں پہ بھی ہو اس کے لیے وظیفہ. جی وظیفہ کیا ہے؟ 7 مرتبہ یا محیی یا محیی یا محیی 7 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پہ دم کریں اور جہاں جہاں درد ہو وہاں ہاتھ پھیر لیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ تمام درد دور ہوں گے. اسی طرح اگر جسم کا وزن بڑھتا ہو تو اولاً تو احتیاط کریں. اگر کچھ چیز زیادہ استعمال کرتے ہیں جیسے تیل والی چیز ہے، آئلی چیز ہے، تو اس سے پرہیز کریں اور ضرورت کے مطابق ہی کھائیں. ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور صبح و شام یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ جو ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ وزن نہیں بڑھے گا. اچھا، وزن بڑھنے کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ وزن یعنی جو حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے نا، بیماری کی صورت بن جاتی ہے، اس سے محفوظ رہ جائے. بھائی وظیفہ بھی پڑھنا ہے مدنی چینل کے ناظرین. اور ایک اور چیز میں عرض کروں کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا شاندار بہت زبردست رسالہ وزن کم کرنے کا طریقہ، یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گا. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ آپ وزن کم کریں، میرا آپ کو مشورہ ہے آپ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ رسالہ پڑھ کر اس میں جو آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے آپ اس کے مطابق عمل کر لیں. انشاءاللہ الکریم آپ حیرت انگیز طور پر آپ اپنے اندر تبدیلی پائیں گے. آپ کی یہ بہت آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا اور آپ صحت مند ہو جائیں گے اور آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی. جی آپ کو اور اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ نے عمل کر لیا نا ان مدنی پھولوں پر اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کیا. آپ کو انشاءاللہ الکریم ڈاکٹر کے پاس جانا بھی نہیں پڑے گا. آپ کے بہت سارے اخراجات بھی آپ کے بچ جائیں گے اور بہت سارے جو دوائیوں میں خرچ ہونے والے تھے وہ بھی آپ کی بچت ہو جائے گی. آپ خدا را اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. اس رسالے کو ضرور حاصل کیجئے گا. اور بلکہ اب تو ماشاءاللہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے کہ کتنے معاملات میں ماشاءاللہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمارے لیے آسانیاں کر دی، تو اس سے ضرور فائدہ حاصل کیجئے گا. استخاروں کے بھی جوابات کچھ باقی ہیں. جی راہیل بھائی ہو گئے ماشاءاللہ. جی ارشاد فرمائیے. سب سے پہلے وقت بھائی جن کے گھر میں اثرات وغیرہ کا مسئلہ ہے، دیکھیں اس کا آپ اپنے قریبی روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کیجئے، وہاں سے پراپر علاج بھی کروائیے. ان اثرات کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے روزانہ عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یا محیی یا ممیتو، صحیح، یا محیی یا ممیتو 7 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے پاس پڑھنے کا معمول بنائیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوگا اس سے آپ محفوظ رہیں گے. دوسرا تبسم بھائی جو کاروبار کا مسئلہ بتایا تھا، ان کا بندش کا اشارہ ہے. یہ اپنے قریبی روحانی علاج کے بستے سے رابطہ فرمائیں، وہاں پر کاروبار کی بندش دور کرنے کا ایک عمل بھی دیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، یا وکیلو 7 مرتبہ، یا وکیلو 7 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے چاہا تو یہ بندش کے معاملات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. یا وکیلو 7 مرتبہ پڑھنے کا آپ نے فرمایا. گھر کے اثرات ختم کرنے کے لیے یہ اپنے قریبی بستے سے بھی رابطہ کریں، وہاں پر باقاعدہ پراپر یعنی کہ وظیفہ دیا جائے گا. بھی اس کے ہوتے ہیں. جی. لیکن یہ اس اثرات کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے روزانہ عصر کی نماز کے بعد یا محیی یا ممیتو 7 مرتبہ، یہ عصر کے بعد ہی پڑھنا ہے. صحیح. گھر میں سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت کیجیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شریر جنات بھاگ جاتے ہیں، اثرات ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت کیجیے گا. شعبہ روحانی علاج کا بھی ماشاءاللہ آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج کے نام سے کافی سارے اب اس وقت میرے سامنے کئی میسیجز ہیں. میں چاہوں گا کہ چند ایک میسیجز جلدی میں آپ کے شامل کر لوں، آپ کے روحانی علاج عرض کر دوں تاکہ پھر آخر میں دعا کا بھی سلسلہ ہوگا. کئی ناظرین نے ماشاءاللہ دعاؤں کے حوالے سے بھی میسیجز کیے ہیں، کالز بھی کیے ہیں.
इंशाअल्लाह वो उनके लिए भी दुआ भी की जाएगी। ये एक मैसेज है कि मेरे भाई हैं अब्दुलसत्तार नाम है, तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी बुखार, कभी पेट में दर्द, सारे जिस्म में दर्द रहता है, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। 111 मरतबा या सलाम पढ़कर भाई अपने ऊपर दम करें, या आप ये वजीफ़ा पढ़कर पानी पे दम करके भाई को पिलाएं, इंशाअल्लाह करीम सेहत याब हो जाएंगे। सुमेरा नाम है, रिश्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, तो इसके लिए नमाज फ़जर के बाद 312 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम ये पढ़ें। अच्छा, इसी तरह ये एक और मैसेज है कि मेरी सिस्टर का रिश्ता नहीं हो रहा, तो कोई वजीफ़ा बता दीजिए। यही वजीफ़ा जो आपको बताया गया अमल कीजिएगा। नमाज फ़जर के बाद 312 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ना है। भाई का नाम मुआविया है, 23 साल इनकी उम्र है। अच्छा कोई रिश्ता मिल जाए तो इसके लिए भी कोई वजीफ़ा बता दीजिए। यही वजीफ़ा है, 312 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम ये पढ़ना है नमाज फ़जर के बाद। अच्छा, ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि मेरे शोहर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएं, ये गुस्सा ना किया करें। देखिए, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बतें पैदा हो जाएं, शोहर नाराज़ हो तो बीवी ये अमल कर ले, बीवी नाराज़ हो तो फिर शोहर ये अमल कर ले। रात को सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर 20 मरतबा या मानिऊ या मुअती या मानिऊ या मुअती ये 20 मरतबा पढ़ लें, इंशाअल्लाहुल करीम आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। नाराज़ी जो है ना, ये मोहब्बत में बदल जाएगी। अल्लाह पाक हम सब के घरों को अमन व सुकून का गहवारा बनाए। सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम की जानिब है, आइए मिलकर दुआ भी करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। या अल्लाह पाक हमारी, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, अहलो अयाल, रिश्तेदार, हमारे असातिज़ा कराम, हमारे पीरों मुर्शिद, या रहमर राहिमीन हमें दुनिया और आखिरत में आफ़ियत और सलामती नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हम तुझसे आफ़ियत का सवाल करते हैं मौला, हमें दुनिया और आखिरत में आफ़ियत और सलामती नसीब फरमा। या अल्लाह पाक कई इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल करके, मैसेजेस भेजकर दुआओं का कहा कि इस्लामी भाइयों ने अपने लिए दुआओं का कहा। आमिर भाई ने वालिदैन की सेहत याबी के लिए दुआ का कहा। शाहिद भाई आजमाइशों में हैं, या अल्लाह पाक इनकी आजमाइशें दूर फरमा। शकूरा बीबी ये भी परेशानी में हैं और काफ़ी तकलीफ़ में हैं, या अल्लाह पाक इनकी परेशानी दूर फरमा, तकलीफ़ से नजात अता फरमा। या अल्लाह पाक तू ही शिफा देने वाला है, तू ही परेशानियाँ दूर फरमाने वाला है। या अल्लाह पाक जिन जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने मैसेजेस किए, अपनी बीमारियों का, परेशानियों का बताया, या अल्लाह पाक सबकी बीमारियां, परेशानियां, कर्जदारियां, घरेलू नाचाकियां दूर फरमा दे। बेरोज़गारों को हलाल और आसान रोज़गार बकदरे किफ़ायत अता फरमा। बे औलादों को नेक साले आफ़ियत के साथ औलाद अता फरमा। बेघरों को घर अता फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक जिनके वालिदैन बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, जो मुसलमान अस्पतालों में दाखिल हैं, जो घरों में बीमार पड़े हैं, कई बेचारे ICU में होंगे, या अल्लाह पाक तू ही शाफीउल अमराज है, तू ही शिफा देने वाला है। हमारे तमाम मरीजों को शिफा अता फरमा दे, सबकी बीमारियां, तकलीफ़ें, दुख दर्द सब दूर फरमा दे। जिन भाइयों के, जिन बहनों के रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, या अल्लाह पाक सबकी रुकावटें, बंदिशें दूर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अता कर दे तू सेहत या खुदा, हम पर करम फरमा।